رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ظاہر ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مجلس شام غریبہ ہے، یہ غریبوں کی شام ہے، یہ ان کی شام ہے جن کے سروں پر ان کے سرپرست نہیں، نہ بھائی ہیں نہ باپ ہیں، بیوائیں ہیں، فقط بچے ہیں جو رہ گئے ہیں. یعنی ان کا سہارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ جو ہم آئے ہیں بیٹھے ہیں اور یہ جو آپ نے زحمت کی ہے، ظاہر یہ فرصہ ہے جو کم سے کم کیا جا سکتا ہے. ان کی تکلیف پہ جب نظر کرتے ہیں، ان کے درد کو جب ہم دیکھتے ہیں، ایک بے چارگی ہے، ایک لاوارثی ہے. گھر کے جتنے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جوان ہیں، سب شہید ہو گئے. اب صرف بچے ہیں، بیویاں ہیں، یا وہ ایک جوان ہے کہ جو مریض ہے، کوئی باقی نہیں ہے. آپ یہاں آئے، آپ نے بہت اچھا کیا. طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے تو جا کر تسلیت کی دی جاتی ہے، تعزیت کی جاتی ہے. انہیں بھی یہی امید تھی کربلا کے میدان میں کہ جب کوئی موت ہو جائے گھر میں تو لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، تسلیت کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں پورا گھر اجڑ گیا فاطمہ کا. اب انہیں امید ہوگی کہ لوگ آئیں گے تو جنگ تو ختم ہو گئی، اب کم از کم کوئی سہارے کے لیے آئے گا، کوئی پانی لے کے آئے گا، چونکہ جنگ تو ختم ہو گئی. اب تو بچے باقی ہیں، عورتیں باقی تو کوئی نہیں ہے. لیکن وہاں کیا ہوا؟ آئے لوگ مگر آگ لے کر، خیموں میں آگ لگانے کے لیے. اب تصور کیجیے، صرف بیویاں ہیں خیمے میں اور کوئی نہیں ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے. اب وہ جب خیمے میں آگ لگی تو انہیں نکلنا ہے کہ کہاں جائیں. لہذا ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ. یہ جو عالم ہے، اس عالم میں یہاں تک کہ وہ مریض جو بیمار کا بستر ہے، اشقیاء جا کے اسے بھی کھینچ دیتے ہیں پیٹ کے پاس. یہ بیویوں کی مشکل دیکھی. جب وہاں آگ لگی، وہ راوی کہتا ہے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک بیوی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر واپس چلی جاتی ہے. ایسی قیمتی چیز کیا ہے؟ ایسی کیا قیمتی چیز ہے جو وہاں رہ گئی ہے؟ فاطمہ کہا میرا بھتیجا. کوئی پوچھے شہزادی کی مصیبت، شہزادی کا امتحان ہے. یہ شہداء کے امتحان میں ہو گئے. اب یہ امتحان زینب ام کلثوم کا ہے، اب یہ امتحان بیواؤں کا ہے، بیویوں کا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں اکیلے. خدا آپ کے گھروں کو ہمیشہ آباد رکھے، آپ کی بیویوں کی ہمارے ہمیشہ آباد رکھے. ان کے سروں پر ان کی شفقت رہے، ان کے سائے رہے، ان کے والدین کے ہمیشہ آئے. ہم ان کو پرسا دے رہے ہیں جن کا کوئی نہ تھا، جن کے سر پہ اب کوئی سایہ نہیں ہے. ایک ذات واجب ہے جو ان کا مددگار ہے. یہ کربلا عجیب منظر ہے. مولا نے جب جا رہے تھے سفر میں اپنے
الی لقاء اللہ کی منزل پر راوی کہتا ہے کہ یہ حسین کے لیے آسان منزل نہیں تھی، اس لیے امام نے عجیب بات کہی کہ میرے لیے وہ کپڑا لاؤ، کرتا لاؤ، لباس لاؤ، اور اس لباس کو جو پرانا تو ہے اس کو جگہ جگہ سے پھاڑا بھی ہے۔ پوچھا جائے کہ لباس کو آپ کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہیں گے تاکہ جب لوٹا جائے تو کم از کم پرانا سمجھ کر جسم پہ رہنے دیا جائے، مگر تاریخ گواہ عزیزوں وہ بھی نہ ہو سکا۔ لوٹنے والوں نے کچھ نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اگر انگلی سے انگوٹھی اتر نہیں رہی تھی تو انگلی کو کاٹ دیا۔ یہ بات شام کے مذاہب عزیزوں یہ بہت مشکل ہے، ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہے کہ لاش حسین کے ساتھ کیا ہوا، یہ بیان کرنا بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے، ادب کے خلاف بھی ہو جاتا ہے کہیں۔ اتنی مشکل منظر ہے جو لاش کے ساتھ کیا گیا، جو وجود کے ساتھ کیا گیا، اشقیاء نے کسی حرمت کا خیال نہیں رکھا، کسی عزت کا خیال نہیں رکھا، مگر جیسے اللہ عزت دے۔ عزیزو جب امام چلے تو سب کو حوالے کیا اور آخری سلام ہے تو جیسی راوی کہتا میں نے کہا حسین جب باہر آ گئے اور چلنے لگے تو دیکھا پیچھے چھوٹی سی بچی چلی آ رہی ہے۔ یہ جو بچی پیچھے پیچھے تھی، اچانک امام نے مڑ کے دیکھا، اتر گیا گھوڑے سے، بچی کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، واپس آئے بہن کے حوالے کیا، بہن یہ بھی تمہارے حوالے ہے۔ راوی کہتا ہے خیر وہ بچی سکینہ ہے۔ جب یہ آگ لگی خیموں میں اور اس کے بعد سارے خیمے جل گئے، اب خاک کربلا میں جلے ہوئے خیمے تنابے، بیمار ہے اور یہ بیویاں اور کچھ نہیں ہے، ایسی منزل پر جب بچے بکھر گئے خاک کربلا، اس میں وہ بچے بھی تھے جو گھوڑوں کی ٹانگوں میں آ کے کچل گئے، اس میں وہ یتیم بھی ہے جو مسلم کی ہے کہ جب دنیا سے مسلم گئے تو حسین جو کہ ماموں ہے شفقت سے ہاتھ رکھا تھا سر پر، بیٹا میں ہوں۔ مگر عزیزو جب شہزادیاں آئیں ڈھونڈنے کے لیے اپنے بچوں کو جو بکھر گئے تھے شام غریبہ میں، تو دیکھا وہ بچی بھی گھوڑوں کی ٹانگوں سے کچل گئی۔ آگے بڑھی، دو بچے دیکھے جو قریب قریب ایک دوسرے سے ملے ہوئے سو رہے تھے، یہ بھی ٹانگوں سے کچل چکے تھے۔ شہزادی جمع کر رہی ہیں بچوں کو، چونکہ یہ ذمہ داری ہے میرے مولا نے دی ہے، یہ کربلا عجیب منزل ہے حسین کی، یہاں پر یہ بیویاں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں کہ جو بہت مشکل کام تھا۔ اسی منظر میں جب ڈھونڈتے ہوئے سارے بچوں کو جمع کر رہی تھی، وہ منزل بھی آئے کہ دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی، یہ وہ ہے جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، لہذا شہزادی فکر ہوئی کہ سکینہ کا، لہذا ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلی عزیزو۔ میں کہوں گا اگر شہزادی ہے تو انہیں پتا ہے کہ بابا کا مقتل کہاں ہے، لہذا روایت میں تھی بچی باپ کو پکارتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میری نظر پڑی، میں نے دیکھا کہ بچی ہے جو مقتل کی طرف جا رہی ہے اور اس کے دامن میں آگ بھی لگی ہوئی ہے۔ میں نے چاہا کہ بچی کے دامن کو بجھا دوں، آگ کو، بچی نے ہٹا دیا، ہاتھ پیچھے ہٹ گئی، کہا مجھے ہاتھ نہ لگا، مجھے بس نجف کا راستہ بتا دے، یتیموں کا پالنے والا میرا دادا۔ عزیزوں اس نے کہا نہیں تمہارا دامن جل رہا ہے، میں اسے بجھا دینا چاہتا ہوں۔ اس نے آگ کو بجھایا، دیکھا بچی تو پیاسی ہے، گیا جلدی سے کوزہ لے کر آ گیا کہ بیٹا پانی تو پی لو۔ بچی کے ہاتھ میں کوزہ آیا، پیا تو نہیں، مقتل کی طرف چلی گئی۔ وہاں کیا کری؟ ارے میرا